کار میں پھر رہا ہے، جورو کے گھر میں رہ رہا ہے. میرے دوست ساتھیوں سوچو، اللہ سوال کرے گا مال کیسے کمایا؟ سود دے کر، سود لے کر. آج کل تو رواج ہے مسلم ایریوں کے اندر، کاپی بنتی ہے 100 روپے کی، 50 روپے کی، 500 روپے کی، 400 روپے کی، 700 روپے کی، 1000 روپے کی. ایک آدمی مجبور ہے بیوی کی ڈلیوری کے لیے سود سے پیسے لے رہا ہے. اسی لیے ہر بستی کے اندر ایک بیت المال ہونا چاہیے، ہر مسجد کے اندر ہونا چاہیے کہ بستی کی زکات، بستی کے چمڑے وہ ایک بیت المال میں جمع ہو، بستی پہ آنے والی جو پرابلمس اور پریشانیاں ہیں اس کو بیت المال کے ذریعے سے دور کر سکے. آج مسلمان سود کی لعنتوں پہ ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ سود پر رہنے والے بڑے بڑے بینک آج ڈاؤن فال ہوتے نظر آ رہے ہیں. دنیا کی پوری اکنامکس، دنیا کی پوری معاشیت سود کے نظام پہ تھی، آج پورا نظام ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ بڑے بڑے ملک جس کو اپنی ملکوں پر، اپنی آرمی پر، اپنی فوج پر، اپنے ویپن پر ناز تھا، آج جوتوں سے اس کا استقبال کیا جا رہا ہے، جوتوں سے. میرے دوست ساتھیوں بتائیے تو صحیح، اللہ کے رسول نے فرمایا 70 قسم کے گناہ کی قسمیں ہیں سود لینے اور سود دینے والے کے لیے، سود کھانے والے کے لیے. اللہ کے رسول نے فرمایا آخری جو اس کا گناہ ہے وہ اپنی سگی ماں سے زنا کرنے کے برابر. اللہ عزیز اور دوست، سود اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ انما حرم الربا، ہم نے سود کو حرام کر دیا. اور آج سود جو غریبوں سے نکال کر امیروں کو امیر بناتا ہے، غریب کو غریب بناتا ہے، اور اللہ کا نظام زکات امیروں سے نکال کر غریبوں کو پہنچاتا ہے. اللہ آپ کے ہاتھ میں. سود غریب کو غریب کر دیتی ہے، امیر کو امیر بنا دیتی ہے، اور زکات غریب کو امیر بناتی، امیر کو اس کے نکالنے کے بدلے میں اور امیر بناتی ہے. اللہ اکبر. میرے دوستو زندگی آپ کے ہاتھوں میں ہے، اور کئی ایسے مقامات ہیں. میں نے حسن نگر میں گزشتہ وقت تقریر کرتے ہوئے ایک ساتھی کی چٹھی کو پڑھ کر کہا تھا، اس بستی میں ایک ایسا آدمی ہے جو سود سے پیسے دیتا تھا. ایک آدمی کو اس نے اتنے پیسے دیا کہ وہ قرض دے نہیں سکتا، وہ بیچارہ پریشان ہو کے گھر چھوڑ کر بھاگ گیا. تو وہ سود خور اس کی بیوی کے ساتھ بدسلوکی کا عمل کرتا ہے. عزیزو سوچو، اللہ سوال کرے گا مال کیسے کمایا؟ 100 کے 10 بنایا، 10 کے 20 بنایا، 20 کے 30 بنایا. یہ مال کمایا کیسے؟ عورتوں کی کمائی کھا کر، فلموں کے ٹکٹاں بیچ کر. اللہ سوال کرے گا یا حلال ذریعے سے کمایا، کاروبار کر کر، یا حرام ذریعے سے کمایا؟ اللہ سوال کرے گا. یہ مال ایک ساتھ کی عالیشان بلڈنگ تھی، اور اس بلڈنگ پہ لکھا تھا ھذا من فضل ربی. تو ایک آدمی ٹھہر کے بہت رو رہا ہے، تو جاتے جاتے دوسرا آدمی بولا بھائی رو رہا کیوں ہے؟ تو بولا میری پریشانی میرے کو، تو کہیں کو آ رہا، تو جا. بولا پھر چیخا مار کے رونے لگا. تو بولا میرے بھائی رو رہا کہیں کو؟ تو بولے وہ بلڈنگ دیکھ رہا؟ بولے ہاں دیکھ رہا ہوں. وہ بلڈنگ میرے آئیڈیا سے بنایا. بولے تو کون ہے؟ بولے میں ابلیس ہوں، نہیں شیطان ہوں. میرے ذریعے سے جو شاطری کام ہے سب سکھایا، میرے ذریعے سے بنا. اب جب بلڈنگ بن گئے تو ھذا من فضل ربی لکھا، یہ رب کا فضل ہے. اللہ جبکہ میرا آئیڈیا تھا. اللہ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، اللہ کے لیے شیطان کے مکر سے بچنے والے بنے، سود کی لعنتوں سے بچنے والے بنے. میرے دوست ساتھیوں اللہ کے لیے کہ حرام لقمے سے بچو، اولاد کو صحیح تربیت دو. اللہ سوال کرے گا. چوتھا سوال، مال کمایا کیسے؟ اللہ اکبر. مال کمایا کیسے اور مال خرچ کیسے کیا؟ اللہ سوال کرے گا. مال کمانے پہ سوال ہوگا اور مال خرچ کرنے پر سوال ہوگا. کیسا خرچ کرنا؟ آج ابو شیر کا نکاح ہے، بولے ہونٹ پہ ہار نکلیں گا. جو دوست ابو شیر کی شادی میں پیسے نہیں دیں گا اس کی دوستی ختم. بجا بولے شیری باجا، بجا تو تلوار گزر دوں گا، بجا. اللہ رحم کرے. میرے دوستوں غور کرو، ناچ چل رہا ہے، عورتیں آ کے ناچ رہی ہے اور نوٹوں کی کٹی لٹائی جا رہی ہے. اللہ سوال کرے گا مال کمایا کیسے؟ سگریٹوں میں 4 اسٹار 4 روپے کا سگریٹ ہے، ہمارے دادا اس سے بڑی پیتے تھے، ہمارے باپ اس سے بڑی پیتے تھے، اب ہم غریب ہو بول کے یہ پی رہے. اللہ
فرشتے بھی بولیں گے ہاں تمہارے بابا تہ میں جل رہے دوزخ کی، انہوں اس سے تہ میں ترے، تم کو اور ایک اسپیشل بنا، چلو اللہ، کیونکہ زمین پہ ایسا کرے تھے ہوا۔ عزیز اور دوست ساتھیو، مال کیسے کمایا اور مال کیسے کمایا؟ کہاں تیرا مال گیا؟ شراب خریدنے پر، جوا کھیلنے پر، زنا کرنے پر، بدکاری کرنے پر، انٹرنیٹ پر بیٹھ کر STS مارنے پر، کہاں گیا؟ کہاں گیا تیرا پیسہ؟ کیسے خرچ کیا؟ پرانے شہر کے ایک بڑے پہلوان، میں ان کا نام لینا نہیں چاہتا، بھتیجے کے ولیمے میں ہار لے کر آئے، اس ہار کو لانے پر 2 لاکھ روپے خرچ کیے تھے، اللہ رحم، 2 لاکھ روپے ہار کو لانے پر۔ کیسا؟ پیچھے بگی کے اندر ایک ہار رکھا ہوا ہے، سامنے 17 ٹائروں کی بڑی گاڑی، اس کے اندر ایک عورت ناچتی اور آرکیسٹرا چل رہا، اللہ اکبر۔ یہ صفت ہے مسلمانوں کی، یہ صفت ہے مسلمانوں کی۔ بھتیجے کی شادی میں ہار پہنانے کے لیے 2 لاکھ روپے خرچ کیے گئے، اور خود میں جس بستی میں رہتا ہوں بارکس، وہاں بھی ایک بڑی شادی ہو رہی، سامنے جو ہے دولہے کی بارات جاری ہے، پیچھے جو ہے 3-4 وین ہے اوپن کھلے ہوئے گاڑیاں، اور دوست کے بڑے بھائی کے دوستاں پیچھے شراب کے باٹلا پھوڑ پھوڑ کے پھینک رہے، اللہ اکبر۔ دوستو، اللہ سوال کرے گا نا، مال کمایا کیسے اور کہاں خرچ کیا؟ کہاں خرچ کیا؟ ایک صحابی آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی محنت کی کمائی کس پہ خرچ کریں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں کہوں یا وہی کا انتظار کروں؟ یہ کہنا تھا، آس پاس سے وہی نازل ہوئی، کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ پوچھتے ہیں نا اپنی محنت کی کمائی کا پہلے حق کس پر ہے، تو کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی محنت کی کمائی کے حقدار سب سے پہلے ان کے ماں باپ ہیں، ان کے ماں باپ، ان کے ماں باپ۔ تمہاری محنت کی کمائی دین پہ نہیں، مسجد پہ نہیں، مدرسے پہ نہیں، تمہارے ماں باپ۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، تمہارے ماں باپ۔ ایک یہودی شخص آ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا، یار ایک انصاری صحابی آ کے کہہ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یا رسول اللہ میرا باپ میری محنت کا پورا پیسہ اڑا دیتا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرے باپ کو بلا کے لاؤ۔ کہا رسول اللہ وہ یہودی ہے، صاحب ایمان نہیں ہے، میں صاحب ایمان ہوں۔ تو کہا کہ کوئی بات نہیں، لاؤ۔ وہ بوڑھا باپ لکڑی ٹیک کے آیا، کہا اے بوڑھے شخص، تیرا بچہ جو کہہ رہا وہ سچ ہے؟ کہا یا رسول اللہ پوچھے تو صحیح اس کو، کیا تو اس کا مال لٹا دیتا ہے؟ تو بوڑھا شخص آنکھ میں آنسو آ گئے، پلٹ کے کہتا یا رسول اللہ پوچھے تو صحیح، اس کا مال میں کس پہ لٹاتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول پلٹ کے اے انصاری صحابی، تیرا باپ کہتا ہے کہ تیرا مال کس پہ لوٹاتا ہے؟ تو صحابی کہتے ہیں میری ماں پر، میری بہنوں پر، میرے چھوٹے بھائیوں پر۔ آنکھ سے آنسو آ گئے، کہا یا رسول اللہ کیا اس دن کے لیے میری اولاد کو پالا تھا کہ یہ مجھے بازاروں میں ذلیل کریں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ سے اٹھے اور اس صحابی کے گریبان کو پکڑ کے کہا اے انصاری صحابی سن، تیرا باپ جبکہ کافر ایمان نہیں لایا، نبی کیا کہتے تیرا باپ تیرا مال لے کر اگر آج ایک انگلی کاٹا تو اف تک نہ کہنا، کل دوسری انگلی کاٹا تو اف تک نہ کہنا، تیرے مال پر تیرے جسم پر تیرے باپ کا حق ہے۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، میرے دوست ساتھیوں، آج تمہارا مال کس پہ خرچ ہو رہا؟ ڈیٹا دینے پر، ڈیٹا دینے پر بچی کو۔ ارے باپ تو کبھی ایک جوڑا کپڑا نہیں لاتے، پٹی کو لے جا کے شاپنگ کراتے۔ سوچو، باپ بوڑھا باپ جس کی آنکھ کا نمبر بدل گیا، اس کے لیے تمہارے پاس پیسے نہیں ہے۔ ہاں، پٹی کو موبائل فون دلانے کے لیے ہے، اپنی عاشقہ کو، اپنی معشوقہ کو۔ سوچو سوچو دوست ساتھیوں، تمہارا مال ہائی میکس میں خرچہ ہو رہا، گیدرنگ کی جاتی ہے دوستوں کی، سنیچر کا دن ہے آج، وہ زبردست تھیٹر ہے، 500 روپے ٹکٹ ہے، کوئی بات نہیں، ہم تو رئیس ہے باپ دادا سے، جنت میں بھی نہیں بلکہ دوزخ میں بھی ایک زبردست تھیٹر خرید لیں گے۔ چلو، مال کہاں خرچ کیا؟ اللہ سوال کرے گا، اللہ سوال کرے گا۔ مال کمایا کیسے اور مال خرچ کہاں پر کیا؟ میرے دوست ساتھیوں، اللہ کے لیے آپ کا مال کل قیامت میں حجت بن جائے، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر فرمایا، مرحوم کا 3 ایصال ثواب عظیم ترین ہے۔ 3، ایک وہ جو مال خرچ کیا، دوسرا وہ جو علم اور وہ جو عمل کیا، اور تیسرا اس کی نیک صالح اولاد۔ تو میرے دوست ساتھی، آپ کا مال، آپ کی اولاد کے نیک
کیا نیکی کے لیے لگے، آپ کی گھر کی مسجد کے لیے لگے، آپ کے ماں باپ کے لیے لگے، آپ کے خاندان کے لیے لگے، دین کے کاموں کے لیے لگے. کل اللہ کے سامنے اگر اللہ سوال کرے تو کہا کہ اللہ یہ زندگی ہے میرے مالک، یہ زندگی ہے، اے اللہ یہ زندگی ہے کہ کل آپ بتا سکیں. اللہ کے لیے آپ کا مال دینی کاموں کے لیے، مجالس کے لیے، ایسے درسگاہوں کے لیے اور دینی کاموں کے لیے، مدارس کے لیے، مسجدوں کے لیے، ملت کے لیے، قوم کے لیے، اور دنیا کے جس کونے میں آج مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، سود سے اپنی قوم کو چھڑانے کے لیے میرے دوست ساتھی آپ کا مال لگے. اللہ کے لیے آپ آئیے. بستی میں اگر 150 لوگ بیٹھے ہوں گے میرے دوستوں، آج دل میں ارادہ کر لو کہ ہم انشاءاللہ آج کے بعد بستی میں بیت المال قائم کریں گے. ہم ایک گولف پلاٹ سگریٹ چھوڑ کر روز ایک ایک نوجوان 5-5 روپے اس بیت المال میں جمع کرے گا. ایک مہینے تک 100 جوان ایک اگر دوست کے 10 روپے جمع کریں گے. اللہ کی ذات کی قسم ہے اتنا بڑا اگر آپ کی بستی میں مقتا ہے، اگر اس میں 1 لاکھ آدمی رہتے تو اللہ کے لیے ہر گھر سے 1 روپیہ لیجیے. 1 لاکھ آدمی میں 1 روپیہ، روز کے 1 لاکھ روپے جمع ہوئیں گے. اللہ کی قسم 2 یا 3 مہینے کے اندر آپ اس بستی کے حلیے کو بدل سکتے ہیں. مدارس کے ذریعے سے، مدرسوں کے ذریعے سے سود کی لعنت کو ختم کر سکتے ہیں. دوستو یہ آپ کا مال قوم کے لیے لگے، ملت کے لیے لگے، اللہ کے دین کے لیے لگے. کل آپ اللہ کے سامنے بری ذمہ رہیں. 5واں سوال، میری بات ختم ہو جائے گی. 5واں سوال اللہ کہے گا اپنے علم میں جو تجھے ہم نے علم عطا کیا اس پہ تو نے کہاں تک عمل کیا. اب آخری سوال ہے، اللہ نے تجھے جو علم عطا کیا تو اس علم پہ کہاں تک عمل کیا؟ جو نبی کے ذریعے سے قرآن ملی تھی، نبی کی جو تعلیم ملی تھی، رسول کا جو طریقہ ملا تھا، اچھے اور برے کی تمیز بتا دی گئی تھی. میں 1-1.5 گھنٹے سے آپ کے سامنے جو یہ بیان کر رہا ہوں میرے دوستوں ساتھیوں، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے یہ بھی آپ کو میں نے علم پہنچا دیا. اور کل میں قیامت میں اللہ کے سامنے بری ذمہ رہوں گا کہ اللہ میں بری ذمہ ہوں میرے مالک، میں نے تیرے بندوں تک تیری بات کو پہنچا دیا، تیرے بندوں تک تیری بات کو پہنچا دیا. اب آپ کی باری ہے کہ آپ عمل کرنے والے بنے